اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سوری پیغام بنام جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ 3 روزہ اجتماع ہونے والا ہے بنگلہ دیش میں۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول، جی ہاں، ذکر ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا، جو ہوا براہ راست مدنی چینل پر۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے پیاری اور میٹھی مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ باپا جان، جب نعت خوان اسلامی بھائی صلو علیہ وآلہ کہتے ہیں تو کیا ہم پر بھی اس کے جواب میں درود پاک پڑھنا واجب ہے؟ مجلس میں ایک بار تو درود شریف پڑھنا اس میں واجب ہے، بار بار پڑھنا جو ہے نا یہ سعادت ہے۔ آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سننے میں یہ معلوم ہوا کہ پہاڑوں پر پریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، کیا ان کی کوئی وجود ہے؟ مرد جن اور مؤنث فیمیل عورت، یہ جنی کو پری، اور یہ پہاڑوں پر بھی ہوتی ہوں گی، گھروں میں بھی ہوتی ہوں گی، جنگلوں میں بھی ہوتی ہوں گی۔ اردو کا یہ محاورہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سارے گناہ کرے، بدماشیاں کرے، وہ حرام خوریاں کرے، اور پھر وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے، او چھٹا ہوا اور بڑا مطلب بگڑا ہوا آدمی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں، کمائی اس کی حرام کی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، اور غیبتوں کا سیلاب ہوتا ہے اس کی زبان پر، اور یوں حاجی صاحب، تو حاجی ضرور ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں نہیں ہوتے پتہ نہیں ہے۔ تو یوں یہ اس کے لیے محاورہ ہے کہ لے بھائی بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی، 100 چوہے اس نے قتل کر دیے، کھا گئی، اب بولتے میں شریفن ہوں۔ میرا بابا جانی سے سوال یہ ہے کہ ہم زمیندار لوگ ہیں اور جو گوبر ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، اسے سکھا لیتے ہیں، اس کو جلا کر کھانا پکاتے ہیں، کیا یہ کھانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ گوبر جو ہے اس کا بیچنا بھی جائز ہے، اس کا جلانا بھی جائز ہے، اس پر کھانا پکانا بھی جائز ہے۔ پیارے بابا جان، آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ محاورہ کہنا بھاڑ میں جا کیسا ہے؟ بھاڑ چولہے کو بولتے ہیں، یعنی کہ یہ حقیر سمجھتے کسی کو کہا جاتا ہے، بھاڑ میں جا، بھاڑ میں گیا، ہر ایک اگلے کو کہیں گے دل دکھے گا، اس کا دل آزار محاورہ ہی ہے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت
عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت پہلی بار ہم نے بلوچستان سے آئے ہیں پہلی بار ملاقات ہے ہمارا بچہ بہت اچھا لگا ہمارے لیے کتنی میر علیہ سنتے ہیں یہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تو انشاءاللہ بڑا ماہ قافلہ کر صبح سے میں آج باپا سے ملنے آیا ہوں تقریباً 30 سال بعد کون کہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی ملاقات ہوتی ہے لیکن ملاقات کرنے والا چاہیے اس کو لگن چاہیے محبت چاہیے باپا کی شفقت چاہیے بہت پیاری ملاقات ہوئی ہے ہماری بہت دلی سکون ملا ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیفیت جو سکون جو مجھے ملا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا مدنی کورس کے لیے بھی یہی مشورہ پہلے بھی دیا تھا 12 روزہ مدنی کورس اپنے شہر میں نہ کیا جائے باہر کیا جائے اپنے گھر میں ہوں گے تو گھر جانے کو دل کرتا ہے یا پھر گھر سے فون آتا ہے کہ وہ یوں ہے اور یوں ہے تھوڑا جواب دے جاؤ تو یوں کر لو یہ کام ایمرجنسی ہے دور ہوں گے تو کیا ایمرجنسی مشکل ہوتا ہے یہ واقعی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہی بندہ جاتا ہے عموماً ایمرجنسی اس میں ہوتی ہے کسی کی وفات ہو جائے یا واقعی کوئی ایسا سیریس ہو جائے حالت تو بلا لیتے ہیں اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول جی ہاں ذکر ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا جو ہوا براہ راست مدنی چینل پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے پیاری اور میٹھی مدنی خبر پیش خدمت ہے باپا جان جب نعت خوان اسلامی بھائی صلو علیہ وآلہ کہتے ہیں تو کیا ہم پر بھی اس کے جواب میں درود پاک پڑھنا واجب ہے مجلس میں ایک بار تو درود شریف پڑھنا اس میں واجب ہے بار بار پڑھنا جو ہے نا یہ سعادت ہے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سننے میں یہ معلوم ہوا کہ پہاڑوں پر پریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں کیا ان کی کوئی وجود ہے مرد جن اور مؤنث فیمیل عورت یہ جنی کو پری اور یہ پہاڑوں پر بھی ہوتی ہوں گی گھروں میں بھی ہوتی ہوں گی جنگلوں میں بھی ہوتی ہوں گی اردو کا یہ محاورہ استعمال کرنا کیسا ہے 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سارے گناہ کرے بدماشیاں کرے حرام خوریاں کرے اور پھر وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے چھٹا ہوا اور بڑا مطلب بگڑا ہوا آدمی تو بعض ایسے ہوتے ہیں کمائی اس کی حرام کی ہوتی ہے اور تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں بات بات پہ جھوٹ بولتے ہوتے ہیں اور غیبتوں کا سیلاب ہوتا ہے اس کی زبان پر اور یوں حاجی صاحب تو حاجی ضرور ہوتے ہیں حاجی ہوتے ہیں نہیں ہوتے پتہ نہیں ہے تو یوں یہ اس کے لیے محاورہ ہے کہ لے بھائی بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی 100 چوہے اس نے قتل کر دیے کھا گئی آپ بولتے میں شریفن ہوں میرا بابا جانی سے سوال یہ ہے کہ ہم زمیندار لوگ ہیں اور جو گوبر ہم کٹھا کر لیتے ہیں اسے سکھا لیتے ہیں اس کو جلا کر کھانا پکاتے ہیں کیا جو کھانا صحیح ہے یا غلط ہے یہ گوبر جو ہے اس کا بیچنا بھی جائز ہے اس کا جلانا بھی جائز ہے اس پر کھانا پکانا بھی جائز ہے پیارے بابا جان آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ محاورہ کہنا بھاڑ میں جا کیسا ہے بھاڑ چولہے کو بولتے ہیں یعنی کہ یہ حقیر سمجھتے کسی کو کہا جاتا ہے بھاڑ میں جا بھاڑ میں گیا ہر ایک اگلے کو کہیں گے دل دکھے گا اس کا دل آزار محاورہ ہی ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس
الیاس قادری سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوام ہے الیاس قادری کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا. پہلی بار ہم نے بلوچستان سے آئے ہیں، پہلی بار ملاقات ہے ہمارا، بچہ بہت اچھا لگا. میں نے لیے کیتی میرے علیہ سنتے ہیں یہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تو انشاءاللہ بڑا ماہ قافلہ کر سو صبح سے. میں آج باپا سے ملنے آیا ہوں تقریباً 30 سال بعد. کون کہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی؟ ملاقات ہوتی ہے، لیکن ملاقات کرنے والا چاہیے، اس کو لگن چاہیے، محبت چاہیے، باپا کی شفقت چاہیے. بہت پیاری ملاقات ہوئی ہے ہماری، بہت دلی سکون ملا ہے. میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیفیت جو سکون جو مجھے ملا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. مدنی کورس کے لیے بھی یہی مشورہ پہلے بھی دیا تھا، 12 روزہ مدنی کورس اپنے شہر میں نہ کیا جائے، باہر کیا جائے. اپنے گھر میں ہوں گے تو گھر جانے کو دل کرتا ہے، یا پھر گھر سے فون آتا ہے کہ وہ یوں ہے اور یوں ہے، تھوڑا جواب دے جاؤ تو یوں کر لو، یہ کام ایمرجنسی ہے. دور ہوں گے تو کیا ایمرجنسی، مشکل ہوتا ہے. یہ واقعی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہی بندہ جاتا ہے. عموماً ایمرجنسی اس میں ہوتی ہے کسی کی وفات ہو جائے یا واقعی کوئی ایسا سیریس ہو جائے حالت تو بلا لیتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ کے اسلامی بھائیوں کے نام، جس میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے باپا نے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجہ ثانیہ کے طلبہ کرام کی کارکردگی، مرحبا، 7 کروڑ مرحبا. آپ کے استاذ الطاف عطاری سلمہ الباری نے آپ کی بہت عمدہ کارکردگی مجھ تک پہنچائی. 10 چوک درس روزانہ، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں پابندی، اجتماع میں شرکت، اجتماع کے لیے گاڑی چلانا، 4 مسجدوں میں درس، سارے نئے رسائل پڑھ لینا، صدائے مدینہ بھی لگانا، فجر کے بعد مدنی حلقوں میں شرکت، مدرسہ المدینہ بالغان کی ترکیب، ہر روز درود پاک کی چادر شریف بھی لگتی ہے، جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر بھی ہو رہا ہے، خود قافلے بھی سفر کرواتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی کاموں میں مدینے کا 12 چاند لگائے. بہت 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 خوب. مرحبا مرحبا مرحبا. مجھے آپ کے مدنی کاموں سے بہت خوشی ہوئی، میرا دل آپ نے خوش کیا. اللہ بھی آپ کو خوش کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے، علم نافع عطا کرے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ عالم بعمل مفتی اسلام بنائے، مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو، خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچایا کرو، میرا دل خوش کیا کرو. اللہ بھی آپ کو خوش کرے گا، آپ کو مدینے کی خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. چٹاگانگ بنگلہ دیش میں 3 روزہ اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں. اس ضمن میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا.
جبکہ مختلف مقامات پر اسلامی بھائیوں کی علماء اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی خدمتوں میں حاضری اور ان کے تاثرات بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ چٹاگرام چلو 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 تین روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں، تین روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں، ہر طرف سے آ رہے گے، ہر طرف سے آ رہے گے قافلے چٹاگرام میں۔ اللہ کرم تجھ پہ کرے ایسا جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کائنات عالم میں اور خصوصاً عالم اسلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترویج و اشاعت کا بہترین کام انجام دے رہی ہے۔ مبلغین کو دیکھتے ہی دل شاد شاد ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ان کی شکلوں کو دیکھ کر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرحدوں میں اہل سنت کا عظیم الشان 3 روزہ اجتماع دعوت اسلامی کے زیر نگیں اہتمام پذیر ہونے والا ہے۔ آج دل فرحت و انبساط سے موجیں مار رہا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو عالمی غیر سیاسی تحریک ہے، جو قرآن و سنت کی بے لوث خدمت کائنات عالم میں انجام دے رہی ہے، سرکار بلال کی اذان کی صدائے بازگشت کا نام دعوت اسلامی ہے، جو ایک مشفق ماں کی طرح امت مسلمہ کو نبی کائنات کے نام کی لوریاں دے دے کر کے سلایا بھی کرتی ہے، اور صبح صدائے مدینہ کے ذریعے اپنے پیارے مسلمانوں کو اٹھا کر اور اس محبت کے ساتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں حج کی سعادت عطا کرے، تمہیں مدینہ پاک کی زیارت عطا کرے، اتنے مشفقانہ بول بلا کر کے اٹھا کر کے مسلمانوں کو مسجد کی طرف رواں دوا کرتی ہے۔ ہماری دیرینہ دعائیں دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مبلغین کی خاک پاک کے صدقے ہمیں بھی اپنے مقبولوں کی فہرست میں جگہ عطا فرما دے۔ 11، 12، 13 مارچ 2015 کو بنگلہ دیش میں یہ عظیم الشان سنتوں برا اجتماع رکھا گیا ہے۔ میں کائنات عالم کے سارے غیور مسلمانوں سے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر کے اور ابھی سے ہی اس کا اعلان اور پرچار اپنی زبانوں سے کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے قدم چلیں گے، جتنی کاوشیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے میں اور ایک ایک کاوش کے بدلے میں نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے مرشد کامل حضرت علامہ الیاس عطار قادری مدد ظلہ النورانی کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا عظیم الشان درجہ عطا فرمائے، اور جتنے مبلغین دامے درہمے قدمے سخنے دین متین کی خدمتوں میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ان کی امداد فرمائے اور کامیابی اور کامرانی سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمکنار فرمائے۔ تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت اسلامی کی طرف سے جو 3 روزہ اجتماع ہونے جا رہا ہے چاٹگاؤں میں، اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ یہ ایسا ایک اجتماع ہے جس اجتماع میں ہر کسی کو، جو بھی ہم مسلمان کلمہ گو ہیں، ان سب حضرات کو اس میں شرکت کرنا ضروری ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس مجلس میں شرکت کرنے سے ہم صحیح طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکتے ہیں، اور ہماری مسلمان ہونے کی ناطے کیا ذمہ داری ہے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہم جانیں گے۔ رکن شورا اطہر اتاری نے ملیر باب المدینہ کراچی میں تاجر اسلامی بھائی عارف اتاری کی ان کے گھر جا کر عیادت فرمائی، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے
ایسا دم یا الہی سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے گزشتہ دنوں باب المدینہ کراچی میں گل پلازا کے قریب سنتوں بھرا بیان فرمایا. جھلکیاں پیش خدمت ہیں. الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے علاقے گارڈن کے قریب گل پلازا سینٹر کے پیچھے یہاں کی مسجد اور یہاں کے علاقے والوں کی طرف سے 11ویں شریف کے اجتماع کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اس میں کوششیں کی، رب کریم ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. دنیاوی بیماری کا علاج کرنا اچھی بات ہے، مگر دنیاوی بیماری اینڈ آف دا ڈے آخر کار میں کہاں لے جاتی ہے؟ ہماری جان چلی جائے گی نا. اور بیماری پر صبر تو گناہوں کا کفارہ بھی ہے. مگر جس بیماری کا تذکرہ میں آج کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ بیماری ہے کہ جسے لگ جائے اور وہ اس سے چھٹکارا نہ پائے تو وہ جان نہیں لیتی، ایمان لے لیتی ہے. ایمان برباد کر سکتی ہے. تو ہمیں اس بیماری کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے اور اس سے جان بھی چھڑانی چاہیے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ہم حج کی سعادت پانے چلے تھے کہ راستے میں ہمارے ایک ساتھ شخص تھا، اور جب ہم ذات الصفہ کے مقام پر پہنچے، یہ یمن کے قریب ایک جگہ ہے، راستے حج کے راستے میں جو یمن کے راستے سے جائیں اس میں یہ علاقہ آتا ہے. اس کا انتقال ہو گیا. اب ہم نے اسے غسل دیا، کفن کیا. اب جب دفن کرنے کے لیے قبر کھودی ہے تو ماجرا یہ ہے کہ اس کی قبر کالے سانپوں سے بھر گئی. ہم بڑے پریشان ہوئے. ہم نے اس کو چھوڑ کر، اس قبر کو چھوڑ کر دوسری جگہ کھودی. وہاں قبر جب کھودی تو وہ قبر بھی کالے سانپوں سے بھر گئی. ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ فرمائیے ہم کیا کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ اس شخص کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو. یہ کون بدنصیب تھا جو چلا تو حج کے لیے، مگر راستے میں انتقال پر جب قبر میں دفنایا گیا تو قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھری ہوئی. اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی خطا. اور یہ خطا کیا بتائی گئی کہ اس کا دل کینہ سے بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے بغض سے بھرا ہوا ہے، نیگیٹو خیالات سے بھرا ہوا ہے. مجلس مزارات اولیاء کے تحت سنتوں بھرا اجتماع ہوا. حضرت سید غلام نبی شاہ کشمیری المعروف سمندری سرکار علیہ رحمہ کے مزار پرانوار پر ملیر باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس کے میوے چن لیا کرو. ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کے باغات کون سے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے علم دین کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں. معلوم ہوا جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے
نیکی کے لیے نکلتا ہے، نیکی کی تلاش میں نکلتا ہے، جنت اس کی تلاش میں۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ رکن شورا حاجی امین اتاری قافلہ نے نیپال میں اجیر اور مدرس کورس کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ہر جمعرات بعد مغرب ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع دعوت اسلامی کا امتیاز۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات سے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات۔ تو دیکھیے اور کہیے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں۔ باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد کے اطراف گاؤں بہاول زر میں مجلس رابطہ کے تحت جمن شاہ کے گھر پر شخصیات اجتماع میں سابق ایم پی اے پیر سید امجد علی شاہ، ایم این اے سید امیر علی شاہ جاموٹ اور ڈی ایس پی مجاہد علی شاہ نے شرکت کی
اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا